آج ہم پارلیمنٹری پارٹی پنجاب کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں میرے ساتھ پارلیمانی لیڈر علی امتیاز بڑائی صاحب ہیں، جس میں شیخ امتیاز صاحب ڈپٹی چیف وپ ہیں جو سسپینڈڈ ایم پی اے بھی ہیں، جس میں میاں اعجاز شفیع صاحب ہیں، یہ سسپینڈڈ ایم پی اے ہیں، طیاب راشد سندھو صاحب سسپینڈڈ ہیں، یہ بھی احمد مجتبیٰ صاحب سسپینڈڈ ہیں، نعیم شفیق صاحب سسپینڈڈ ہیں کیونکہ ہمارے ایم پی ایز حلقوں میں گئے ہوئے ہیں، فرق جاوید مون صاحب ہیں اور وقاص مان صاحب ہیں، اور یہ ایم پی ایز ہم اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو اس وقت جو ہماری پریس ٹاک ہے وہ دو حصوں میں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم شدید مذمت کرتے ہیں جو چچا نے کل ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جھوٹ اور سب سے پہلی جو غلط بیانی ہے وہ سامنے آ گئی کہ آپ 10 دن پہلے بجٹ پیش کر رہے ہیں اور 10 دن کے بعد دنیا میں پیٹرولز کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور آپ بڑھا رہے ہیں، جس میں آلموسٹ آپ کی پیٹرول پہ 100 روپے سے اوپر آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس کے بعد بھتیجی نے کہا کہ میرا بجٹ ٹیکس فری ہے، تو اس نے 2 مرلے کے مکان پہ بھی کوڑا ٹیکس لگا دیا، یعنی 2 مرلے کا گھر، اب آپ دیکھیں وہ کیا ہوگا، اس پہ بھی اس نے کوڑا ٹیکس لگا دیا۔ تو پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے اس وقت سب سے بڑا جو اثر پڑے گا وہ دوبارہ کسان پہ پڑے گا اور عام آدمی پہ پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ ساتھ ساتھ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو جو اشیاء صرف ہیں ان کی قیمتیں نہیں کم ہوتی، اور جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں راتوں رات۔ اور انہوں نے ٹائمنگ بھی بڑی عجیب رکھی ہے، انہوں نے ذخیرہ اندوزوں کو جس طرح انہوں نے ذخیرہ اندوزوں کو شروع سے یہ گورنمنٹ پروفٹ دیتی ہے اور ان کے لیے یہ سہولیات مہیا کرتی ہے، انہوں نے 1 بجے نوٹیفیکیشن کیا، یعنی لوگ اس گو مگو میں رہیں، اس کنفیوژن میں رہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، نہیں تو پہلے 10 بجے 9 بجے نوٹیفیکیشن ہو جاتا تھا، عام آدمی کو 1-2 دن کا اپنا پیٹرول ڈلوا لیتا تھا، تو انہوں نے 1:15 بجے قیمت بڑھائی۔ یعنی یہ ان کے حالات ہیں اس فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے۔ اس کے بعد موجودہ اس وقت جو پوزیشن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب میں جو کارکردگی ہے ان کی، بڑا انہوں نے ایک بنڈورا بکس کھولا سوات والا، ڈیفینیٹلی افسوسناک واقعہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں یہ میں کمپیریزن نہیں کر رہا، میں صرف بی بی کو بتا رہا ہوں کہ بی بی تم نے اس پنجاب پہ جو سوا سال ہو گیا ظلم کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے پاک پتن میں آکسیجن نہ لگانے کی وجہ سے اس ہفتے میں 23 بچے جاں بحق ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسروں پہ نظر رکھنے کی آپ اپنی طرف نظر رکھیں۔ ہم ایک دفعہ پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ہم ایک دفعہ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ کے پی کے میں جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، لیکن بی بی ادھر آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ کمیٹی ممبران کی رپورٹ کے مطابق 1 ہفتے میں چلڈرن وارڈ میں 20 بچے دوران ڈیلیوری ہلاک ہوئے۔ اب مجھے یہ بتایا جائے کہ رپورٹ کے مطابق 5 کروڑ 25 لاکھ روپے کی آکسیجن استعمال کی گئی، وہ کہاں گئی؟ ایک تو مجھے یہ بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پنجاب میں 1132 بنیادی مراکز صحت فارغ کر رہے ہیں، 1,30,000 ہمارے ادھر سے ملازمین 22 سال 20 سال ملازمت کر کے فارغ ہوئے۔ ان کے منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ میں 1 ملازم نہیں فارغ کروں گا۔ ابھی آپ بجٹ میں آپ نے کروڑوں روپے رکھے ہیں جس میں
لاہور کی کسی ہاسپٹل کی ادویات کا آپ نے فنڈ زیادہ نہیں رکھا. ایک ہمیں یہ جواب دیا جائے کہ 1,30,000 لوگوں کا آپ کیا کریں گے. اس کے بعد آپ نے ایک باریک واردات ڈالی جیسی کہ آپ کی عادت ہے کہ کوئی نہ پوچھے تو گلے پڑ جاتے ہیں, اگر کوئی پوچھ لے تو پاؤں میں گر جاتے ہیں. انہوں نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام مریم نواز کے ساتھ منسوب کیا. ایک زاہد حسین صاحب ہیں سٹی 42 کے غالباً, انہوں نے اس سٹوری کو کیا اور وہ ان کو صحت کے بارے میں میرے خیال میں وہ پہلے بھی سٹوریز کرتے رہتے ہیں. پھر انہوں نے 2-3 دن چپ رکھی, پھر کل انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ نوٹیفیکیشن کیا ہی نہیں ہے, یعنی جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس نوٹیفیکیشن کو یہ جعلی قرار دے دیتے ہیں. بھائی اگر جعلی حکومت ہوگی تو اس میں جعلی نوٹیفیکیشن تو ہوں گے, اور جعلی نوٹیفیکیشن آپ کے ہی ہیں. اگلی چیز, اب آتے ہیں ایک ایسے پروجیکٹ کی طرف جو ان کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں یہ صفائیاں دے رہے ہیں, اور جس وجہ سے ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مین مسئلہ بھی یہی تھا. میں اس طرف آؤں گا. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو آڈٹ رپورٹ میں 10 کھرب روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا ہے, اس میں یہ 2024-25 کی رپورٹ ہے. کوئی ان کو سمجھائے کہ عقل کے اندھو, آپ کہہ رہے ہیں پرانی ہے, یہ 24-25 کی رپورٹ ہے. اور اس میں یہ نہیں ہوا کہ جو ایک جگہ پہ سٹوری بریک کی گئی ہے کہ فلاں محکمے سے نکال کے فلاں محکمے میں دے دیے جاتے ہیں, فلاں محکمے سے نکال کے دوسرے میں دے دیے جاتے ہیں, یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ بے ضابطیوں کا انکشاف ہے جس میں فراڈ, رقم کا غلط استعمال, زائد ادائیگی, کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی وصولی اور مالی بد انتظامی یہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینے کے لیے محترمہ نے جو ہم نے احتجاج کیا, جو اس وقت احتجاج ہوا, اور جو ایک کوئین کی ہم نے ریڈ لائن کراس کی, اور ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ اسپیکر صاحب کی طرف سے اپوزیشن کو دیکھنے میں آیا کہ ان کا اگریشن, ان کا غصہ, انہوں نے تمام اسپیکرشپ کا احترام, عزت کو بالاتار رکھ کے جس طرح انہوں نے پریس ٹاک کی اور اپوزیشن کو کہا کہ استعفے دے کے باہر نکل جائیں, استعفے دے کے فلاں واقعہ میں نے کروایا تھا, فلاں, یعنی اس طرح کے جس طرح کوئی زنانی ایک دوجے نو مینے دینیاں نے سانو مینے دینے شروع کرتے اسپیکر صاحب نے کہ تم نے یہ کیا. دیکھیے اسپیکر صاحب کی یہ ڈومین ہے. اسپیکر صاحب آپ تو ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, اور کتنی عجیب بات ہے کہ اپوزیشن ڈائریکٹ اسپیکر صاحب کے خلاف, ہمیں تو عجیب لگ رہا ہے کہ ایک لا نوئنگ اسپیکر کے خلاف اپوزیشن کھڑی ہے. آپ ہمارے بندے اگر سسپینڈ کر رہے ہیں تو 26 آپ نے کیے بڑے ٹیکنیکل انداز سے کہ ان کی ریکوزیشن کی پاور ختم ہو جائے, آپ کر دیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ 509 ارب کا سپلیمنٹری بجٹ ہے. یہ آپ ہاؤس کی تعداد دیکھیں جس میں انہوں نے 509 ارب روپے کا آپ نکلوا لیں, 20 سے 25 بندے بیٹھے ہیں پوری اسمبلی میں. یہ فوٹو ہے اس دن کی, آپ کے میڈیا کی طرف سے ہمیں یہ ملی ہیں. 20-25 بندوں کے ساتھ انہوں نے 12.5 کروڑ عوام کا 509 ارب کا وہ سپلیمنٹری بجٹ پاس کروایا جو ٹوٹل بیوروکریسی کا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کریں, ہمیں تو ایسی اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو پہلے ہی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جیلی اسمبلی ہے, ہم بطور احتجاج بیٹھے ہیں ان اسمبلیز میں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان ہمارے لیڈر جیل میں ہوں اور جیل اڈیالہ آتی ہو ادھر پنجاب کی حدود میں, 10 کھرب روپے یہ چیف منسٹر کھا جائے اور اربوں روپے کے فنڈ یہ سی ایم سیکریٹریٹ کے بڑے ہوں اور ہم نہ بولیں تو یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے سے ساری سیٹیں چھین لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو اپریسیشن مل گئی ہے, ہمارے تو دل اتنے چوڑے ہو گئے, ہمیں اپنے لیڈر کی طرف سے ملی ہے, ہمیں تو اپنے لیڈر کی طرف سے اپریسیشن مل چکی ہے ہم ایم پی ایس کو. تو میرا تو خیال ہے کہ اب ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں ایک اور بات آپ کو عرض کر دوں,
یہ ریکارڈ پہ ہوگا. خالی ہاؤس میں آپ نے اس مریم نواز نے, ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ اس نے 23 لوگوں کے ساتھ, یہ 24 لوگ ہوں گے جس میں موسٹلی ان کے زیادہ تر منسٹر ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے ہاؤس میں آپ نے 509 ارب روپے کا بجٹ پاس کروا لیا ہے. آپ نے تو 250 ممبر لے آتے, مریم نواز کی تقریر پہ تو آ سکتے تھے, تو اس کام کے لیے نہیں آ سکتے تھے. یہ اب خود یہ حال کی فوٹو ہے آپ کے سامنے. حاضری لگائی ہوگی, چلے گئے ہوں گے, حاضری تو لگا کے ہر کوئی چلا جاتا ہے. اس وقت کتنے بندے اندر بیٹھے تھے؟ تو ان کا مقصد یہی تھا کہ اپوزیشن ریکوزٹ نہ کر سکے اور ہم یہ اللہ تللے کریں گے. اب اگلا ان کا یہ ہے کہ ہم ان کے 10 کھرب روپے کے پیچھے جائیں گے. یہ مکمل بے ضابطی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 10 کھرب روپے کو, جو کہ عوام کا 10 کھرب ہے, آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. آپ لوکل گورنمنٹ بل لے کے آ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کا یہی دل ہے کہ اپوزیشن کے بینچز خالی ہوں, ہم اپنی امینڈمنٹ دیں گے ادھر, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امینڈمنٹ دے کے ان کو نہیں بولنے دیا جا رہا. ہمارے ممبر لوکل گورنمنٹ بل میں اپنی امینڈمنٹس جمع کروائیں گے, ہم آپ کو خالی میدان اسمبلی کے اندر بھی نہیں دیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ 12.5 کروڑ عوام کے جو آپ حال کر رہے ہیں, آپ نے جو کل ظلم کیا ہے, پرسوں جو آپ نے 23 لوگوں کے ساتھ 509 ارب روپے کا پاس کیا ہے بجٹ, تو آپ کو یہ شرم آنی چاہیے کہ اسپیکر صاحب آپ اسمبلی میں اس حکومت کے دباؤ میں کیا کر رہے ہیں. میں دباؤ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لا نوئنگ ہیں, اگر آپ آزادانہ فیصلے کرتے تو میرے خیال میں اس طرح کے ڈکٹیٹرشپ والے آپ فیصلے نہ کرتے. آپ پہ دباؤ ہے, آپ ایک ٹک ٹاکر چیف منسٹر کے کہنے پہ چل رہے ہیں, آپ اس کے دباؤ سے نکلیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سیٹ دی ہے, اور اس سیٹ پہ اگر اپوزیشن کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کا شمار ایک بدترین سپیکرز میں ہوگا. بک پڑھنے سے اور بک کو لہرانے سے کچھ نہیں بنتا, بک سے عمل کروائیں. آپ ادھر عمل کروا رہے ہیں, ہماری فوٹیجز دیکھیں, ہمارے پاس ہیں, میرے پاس ریکارڈ میں ہے, جس میں ہمارے ممبرز کو مارا گیا, جس میں آپ کی خواتین ممبرز جو تقریریں کر رہی ہیں اور جس طرح ہمیں گالیاں دے رہی ہیں, کیا ان پہ آپ نے پابندی لگائی؟ آپ اتنے مجبور تو نہ ہوں گورنمنٹ سے. دوسری بات یہ ہے, ہم نے جو ڈیمیجز انہوں نے کیے ہیں, ہمارے اوپر جو الزام لگا ہے, اس کا یہ لیٹر ہم نے جمع کروا دیا ہے, اور اس کا نوٹسز ہم کروا رہے ہیں اسپیکر صاحب کو, اور میڈیا کے توسط سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب آپ ہمیں ویڈیو دکھائیں جہاں ہم نے توڑے ہیں مائک. آپ کے ہر اینگل سے کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہم آپ کی ویڈیوز دیکھ کے آپ کو ویڈیوز منظر عام پہ لے آنی چاہیے جس میں ہم نے کیمرے توڑے ہیں. ہم کورٹ میں جائیں گے, اور اسی لیے ہم نے آپ کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ آپ ہمیں وہ ثبوت دیں, چونکہ آڈیو ویڈیو اس وقت ثبوت کے طور پہ عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے, اور اس کے آپ ذمہ دار ہیں, اس میں چونکہ اتھارٹی آپ کی ہے, وہ آپ ہمیں ثبوت دیں گے, ہم اپنا کیس لڑیں گے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے, یہ چچا بھتیجی نے بجٹ دے دیے عوام کو چوسنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ ارب پتی غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ 70 لاکھ سے لے کے 2.5 کروڑ تک سستی ہو گئی ہیں. غریب کا بجلی کا بل اسی جگہ پہ کھڑا ہے. آج جو لسٹ آئی ہے گاڑیوں کی, 2021 ماڈل سے جو لگژری گاڑیاں ہیں وہ 70 لاکھ سے لے کے 2.5 لاکھ روپے تک انہوں نے سستی کی ہیں. اور وہ ارب پتی غریب تھے جو ان کی کمیونٹی, آپ جیسے اور ہمارے جیسے, اسی طرح بل بھی بھریں گے, اسی طرح ٹیکس بھی دیں گے. آپ ٹیکس کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں, آپ کروڑوں روپے اسمبلی پہ لگا رہے ہیں, آپ نے اپنے دفاتر بنائے, آپ نے سی ایم سیکریٹریٹ کے پیسے بڑھائے, آپ نے کمشنرز کے آفس کے پیسے بڑھائے, لیکن غریب آدمی ادھر ہی کھڑا ہے, لوگ خودکشیاں کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کو بند کر دینا چاہیے, اس اسمبلی کا کوئی فائدہ نہیں.
ایز اے اپوزیشن لیڈر میں 1.5 سال میں نے گزارا ہے. آپ نے کتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے بل پاس کر دیے. آپ کے پاس عددی اکثریت ہے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہے. میں آپ لوگوں کی آنکھیں بند کرنے کے لیے بھی کوئی اقدام کر لیں, آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ اور میں دوبارہ کنڈیم کروں گا کہ انہوں نے مریم نواز کی ریڈ لائن کراس کرنے پہ ہمارے 26 بندے سسپینڈ کیے, ہمارے اوپر فائن کیے, اور ریفرنس اسی طرح بھیجا جس طرح کوئی تندور تو کہہ دے فلانا میرا آنکھیں نہیں لگتا, تو تندور والی مائی پورے محلے سے جو کہہ دے کہ فلاں آنکھیں نہیں لگ رہا. یعنی آپ اتنی کمزور باتیں کر رہے ہیں, آپ ہمیں ریفرنس سے ڈرا رہے ہیں. آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ آپ کو اگر 2-4 تاریخیں اسلام آباد کی پڑھ جائیں آپ بھیج دیں, آپ کر بھی یہی سکتے ہیں, لیکن آپ کے اوپر وہ بدنما داغ لگے گا جو کہ ساری عمر سپیکر صاحب آپ نہیں دھو سکیں گے. آپ طاقت کے نشے میں یہ کرنے جا رہے ہیں. آپ اپنے ہاؤس کے 26 ممبرز کو آپ سسپینڈ کر کے, اور آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو کہ آپ اسمبلی سے باہر نکل جائیں, آپ استعفے دے دیں. یہ کسی سپیکر نے آج دن تک نہیں کہا, چاہے جتنا بھی کوئی سپیکر ایک باعث سپیکر ہو. آپ اس طرح کیوں راضی کرنے لگ پڑے ہیں اس حکومت کو؟ یہ حکومت آپ سے راضی نہیں ہوگی. آپ نے ان کی 100 بات مانی, ایک نہیں مانیں گے تو یہ آپ کو باہر نکال دیں گے, میں آپ کو یہ بتا دوں. اور آپ کا امپریشن پوری دنیا میں کیا جائے گا. آپ ہمیں درس دیتے ہیں, میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں, آپ نے مجھے 3 دفعہ فلور نہیں دیا, آپ منہ دوسری کی طرف کر کے بیٹھ گئے, ہم اٹھ کے چلے. یہی باتیں میں نے اس دن بھی آپ کو کرنی تھی. آپ اب پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر صاحب اسمبلی کو چلائیں, نہیں تو ہمیں اپنے لیڈر کا, کل انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہے, اپریسیشن دی ہے ایم پی ایس کو, اور انہوں نے یہ واضح طور پہ پیٹرن چیف عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک آپ کے 26 ممبر اندر نہیں جاتے آپ لوگ باہر اسمبلی لگائیں. تو انشاءاللہ ہم آج سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم باہر بھی اسمبلی لگائیں گے اور ان کو ٹف ٹائم دیں گے, اور کوئی میدان ان کے لیے ہم خالی نہیں چھوڑیں گے. باقی جتنی طاقت آپ آزما سکتے ہیں آپ آزمائیں, اور ہم نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں. اسپیکر صاحب ہم اپوزیشن کریں گے, لیکن آپ کے اس اقدام نے پوری دنیا میں آپ کا بتا دیا ہے کہ آپ کتنے باعث اسپیکر ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں نے تو یہ بتا دیا آپ کو جی کہ وہ ریفرنس اسی طرح ہے کہ کوئی تندور پہ کہہ کہ گھر والے میرا کہنا نہیں منتے تو بندہ اگے ٹور پہ محلے دے ویچ وہ کریں گے, ہم مقابلہ کریں گے جی. ہم ان کی منت کسی بات بھی نہیں کرتے. جی میں بتا دوں جی بالکل. دیکھیں جی اچھا, ایک تو فریاد والے لفظ پہ مجھے اعتراض ہے. فریاد نہیں, ادھر انہوں نے خط لکھا ہے. کس نے کہا ہے جی؟ اچھا, تینوں کوسچن آ گیا, باری باری میں اس کے جواب دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحریک کا اعلان ہے خان صاحب نے محرم کے لیے, پہلے جو ملکی صورتحال تھی اس میں انٹرنیشنل صورتحال بنی اسرائیل اور ایران کی, اس وجہ سے پھر محرم آ گیا, اس وجہ سے پوسٹ پون ہوئی. ہماری کمیٹیز ہیں, رات کو بھی ہم اکٹھے ہوئے, آج بھی اسلام آباد میں 5 بجے ہماری, کیونکہ میں نے ادھر پریس ٹاک کرنی تھی وہ ادھر پریس ٹاک کر رہے ہیں. ہماری باقاعدہ تحریک کا اعلان ہوگا, خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقاتیں ہوں گی, اور اس تحریک کو ایک منظم طریقے سے ہم بڑھائیں گے. اعلان پوری پاکستان کی لیڈرشپ اکٹھے بیٹھ کی تاریخ کا کرے گی, میں اپنے طور پہ نہیں کر سکتا. دوسری بات کی ہے میاں صاحب نے, آپ نے دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, خط والی, فریاد والی, خط والی, جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ہر اس پیرائے پہ چلتی ہیں. اب ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں, میری ذرا یہ بات آپ غور سے سن لیں.
پچھلے 1.5 سال میں ہمیں یہ بلیم کرتے ہیں کہ آپ کا ایکٹ سیاسی جماعت والا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں سیٹیں ہمارے سے چھینی گئیں, ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے, سینٹ کی سیٹیں ہماری کم کی گئیں, ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے, 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا, ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے. اب 26 امینڈمنٹ کے بعد جو ہماری سیٹیں چھینی گئیں اس کے باوجود ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے. آپ اندازہ لگا لیں کہ 1.5 سال ہو گئے ابھی تک سینٹ کی KPK کی سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اب جب الیکشن ہوگا تو وہ سیٹ آج سے شروع ہوگی یا پچھلا 1.5 سال بھی آپ ڈالیں گے؟ تو سیاسی عمل جو ہے اس کی وجہ سے ہم اسمبلی کے اندر ہیں, اور اسی کی کڑی وہ خط ہے. ہم جو باہر بیٹھے ہیں, ہم ادھر تحریک کی طرف جا رہے ہیں, وہ ہماری لیڈرشپ ہے جو اندر بیٹھی ہے, اور ان کی رائے کو یکسر کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میں 1 منٹ, مجھے بات پوری کرنی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹی کا یہی کام ہے کہ ہم مذاکرات بھی کریں اور ہم ساتھ اپنی تحریک کا بھی اعلان کریں. میں جو انہوں نے خط لکھا ہے, ہم سیاسی پارٹی ہیں, ان کی رائے مقدم ہے, ان کے خط پہ بھی ڈیفینیٹلی پارٹی فیصلہ کرے گی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سیاسی اقدام ہمارا نہیں ہے, دیکھیں مجھے ایک بات بتا دیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی کچلا جائے گا. یہ کچلنے کے لفظ جو ہیں یہ سیاستدان استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک سپیکر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اسمبلی سے استعفے دے کے باہر چلے جاؤ, ادھر وفاق میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کچلا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سیاسی جماعت نہیں ہیں. ہم تو ایز اے سیاسی جماعت ایکٹ کر رہے ہیں, اور وہ ایکٹ کر رہے ہیں ایز اے ڈکٹیٹر. ان کی اگر آپ ایگریشن دیکھیں, ان کی اگر آپ باتیں سنیں, تو میرے خیال میں ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو جواب مل جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچلیں یا ہمیں اسمبلیوں سے باہر نکالیں. ہماری پارٹی کی پالیسی ہے, جو ہمیں پیٹرن چیف کہیں گے ہم انشاءاللہ کریں گے. اب اس میں بات ہو گئی ہے, لے حکم. آپ کے پیٹرن چیف کہتے ہیں کہ سیاستدانوں سے نہیں بیٹھنا, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اور یہ درجات میں شاہ محمود قریشی صاحب کو وائس چیئرمین کی تحریک انصاف کے ان کا بھی موقف شامل ہے. تو یہ پیٹرن چیف اور وائس چیئرمین کا موقف دونوں میں متضاد ہے, ایک سے ساتھ. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ اچھا میں بتاتا ہوں, آپ میں ساری باتیں بتاتا ہوں. میری بات سنیں. سب سے پہلی بات آپ کر رہے ہیں پیٹرن چیف اینڈ وائس چیئرمین کی, جو آپ ڈفرینس آف اوپینین. دیکھیں یہی بات ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف میں. ہم نے مریم نواز صاحبہ کی شان میں گستاخی ہو گئی نا, چورنی چور کو چور کہنا اگر گستاخی ہے تو گستاخی ہے. ہم نے کہا ہمارے ساتھ کیا حال ہوا. دوسری جماعت میں پیٹرن چیف سے آپ کے بقول, حالانکہ یہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے, تو آپ کا یہ خود فرق دیکھ لیں ہمارا اور ان کا کیا فرق ہے. اگلی بات کا میں جواب دوں. دیکھیں بات یہ ہے, ادھر کوئی مراد نہیں لے رہا. پہلی بات, ایز اے اپوزیشن لیڈر, ایز اے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر, ہمارا ایک سیکریٹریٹ ہے اور ہم اس سیکریٹریٹ کو چلا رہے ہیں ایز اے پارلیمانی لیڈر. ہمیں ایکسٹرا آرڈنری اگر کوئی مراد دی ہیں تو آج بھی ہم واپس کرنے کو تیار ہیں. جو یہ مراد کی باتیں کرتے ہیں, انہوں نے تو 1 گھنٹہ ہی نہیں گزارا کہ انہوں نے 4 چیئرمین فوراً انہوں نے ریموو کر دیے. یہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے سارے چیئرمین اتار دیں, ہمارے سارے ممبران کو فارغ کر دیں. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 509 ارب روپے کا یہ بجٹ
پورے پنجاب کا انہوں نے 23 ممبر سے انہوں نے پاس کیا. ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ خود لے کے اپنے ممبر تو 200 پورے کر لیتے. مریم نواز کی شان میں مداح سرائی کرنے کے لیے تو یہ کم از کم 200 بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں, تو یہ 23 بندوں کے ساتھ یہ پاس کرنا ہے. دیکھیں ان کا وہ اختلافی بات سن ہی نہیں سکتے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں. دوسری بات ہے کہ اسپیکر صاحب پہ ہم تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. اتنے انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ان کو ممبران کو حق دینا چاہیے تھا بولنے کا, ان کو سننا چاہیے تھا, فیصلہ یہی کر دیتے. پریسیڈنٹ ایسی اسپیکر صاحب سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے, اس سسٹم پہ کسی کو اعتبار نہیں رہے گا جو کہ پہلے ہی لولا لنگڑا ہو چکا ہے. آپ نے ویٹرن چیف اور وائس چیئرمین کی بات کی, آپ کی جماعت کا رپورٹ بنا ہوتا ہے, لیکن وہ جیل سے باہر ہیں آپ کے سینئر صدر چودھری پرویز نے. ابھی وہ پی ٹی آئی نہیں ہے یا پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں, کیونکہ کسی احتجاج میں, کسی پریس کانفرنس میں کسی رہنما کے ساتھ وہ نظر نہیں آتے, یا پھر یہ ہے کہ پکی پکائی دیگ ہوگی تو وہ انہیں آ کر بٹھا دیا جائے گا, یا وہ آپ کے باقاعدہ تحریک کا حصہ نہیں. دیکھیں جی چودھری پرویز الہی صاحب, جی چودھری پرویز الہی ہمارے صدر ہیں. جو سٹیٹس ان کا اعلان ہوا تھا آج دن تک وہی سٹیٹس ہے, پہلی بات. دوسری بات مجھے ایک بات بتائیں, چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے آپ سب کے سامنے ہے. ایک بزرگ آدمی ہے. دیکھیں ہم چودھری پرویز الہی کے ساتھ میں خود حاضر ہوا, انہوں نے اپنے ریجن کے ایم پی ایس کو بلاتے ہیں, اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں, ہم ان سے ان کی ہدایات لے رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ, اور وہ پارٹی میں اسی طرح ہی ریکگنائز ہیں جس دن وہ ڈے 1 سے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں ایسی بات کوئی کہے کہ وہ آئیں گے. وہ جو تکلیفیں چودھری پرویز الہی نے اٹھائی ہیں, ان کے گھر توڑ کے اندر لوگ داخل ہوئے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہے. اور جس طرح جیل میں وہ رہے ہیں, میرے خیال میں ان کی قربانیاں جو ہیں وہ پارٹی میں ریکگنائز ہیں, اور انشاءاللہ وہ ہمارے لیڈر ہیں اور ہم ان سے ہدایات لے رہے ہیں. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو 26 اراکین معطل ہوئے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے انڈیا دیا کہ آپ عدالتوں کا رخ کریں گے. عدالت میں یا جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں اگر وہ آپ کو غیر مشروط معافی کا کہتے ہیں تو کیا ان کی یہ شرط تسلیم کی جائے گی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک دفعہ قیمت بڑھی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہی نہیں. آپ نے شہباز شریف صاحب کی قیمت کی بات کی کہ 1.25 بجے بڑھی ہے, تو اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ نا ایک کمپیریزن کرتے ہیں, ایک جو 85 سے لے کے خاندان کی حکومت ہے ہمارے 2 سالوں سے. 1.5 سال میں اس لیے نہیں گنتا کہ وہاں پہ وہ کرونا ہو گیا تھا. دیکھیے بات یہ نہیں ہے. عمران خان جس وقت عمران خان نے حکومت چھوڑی سے مراد عمران خان پہ جس وقت شب خون ہوا, اس وقت آپ جی ڈی پی دیکھ لیں, اس وقت آپ انالیسس دیکھ لیں. دیکھیں عمران خان کا یہ 2 سال کا مقابلہ اگر یہ 35 سال کے ساتھ کریں تو میرے خیال میں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں معافی نامے پہ, دیکھیں معافی نامہ تو ہم تب دیں کہ معافی نامے کا مطلب کیا ہے. پنجاب میں ٹرائبل ایریا سے تعلق رکھتا ہوں, وہاں پہ معافی نامہ دینا اپنا جرم ایڈمٹ کرنا ہے. یعنی جب آپ معافی مانگتے ہیں نا, سب سے پہلے ہوتا ہے کہ پہلے تو تجھے اپنا من ہونا کہ میں کام غلط کیتے ہیں. جو ٹرائب کا ہمارا ایک ادھر اس سائڈ پہ ایک جرگا سسٹم ابھی تک بھی تھوڑا بہت ہے. ہم نے تو جرم ہی نہیں کیا. ہم تو جب پھر آئے گی تو ہم کریں گے. ہم تو پنجاب کی عوام کی لڑائی لڑ رہے ہیں. دیکھیں میں آ جائے مریم نواز, اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھی موقع دے دیا, ہمارا مینڈیٹ چھین کے بیٹھ گئی, ہمارے کوسچنز کا جواب دے دے, اور یہ اسی کا جواب دے دے جو 10 کھرب روپے جو آڈیٹر جنرل پاکستان نے 24-25 کا کیا, اسی کا آپ جواب لے لیں. کیا نہیں کہا گیا اس دن جس دن مریم نواز نے آنا تھا, جو سیڑھیوں پہ کھڑے تھے, آپ کو نہیں سب کو کہا گیا کہ ہٹ جائیں, ہمیں خطرہ ہے کہیں یہ 10 کھرب والا کوسچن نہ ہو جائے. ایک بات کا پتہ ہے, جب وہ اتنا ہی سامنا نہیں کر سکتی, جب 100 بندوں کا سامنا نہیں کر سکتی, تو ملک محمد احمد خان صاحب ہمارے اسپیکر صاحب کب تک اس کا دفاع کریں گے؟ وہ نہیں کر سکیں گے. وہ سیاسی زندہ لاشیں ہو چکی ہیں. اسمبلی سے باہر بھی اب اس کا دفاع کو نہیں کر سکتا, اسمبلی کے اندر بھی کو نہیں کر سکتا. جی
بڑا میں نے پڑھی ہے, بڑا زبردست کوشچن ہے. اسی رپورٹ پہ آپ بیس کر رہے ہیں نا, اسی کی بات کر رہا ہوں, چاہے اسے لے بھی لیجیے گا. اس میں لکھا ہے کہ 3.5 ٹریلین کا بجٹ, 3552 روپے کا بجٹ, یعنی 3500 کروڑ روپے کے بجٹ پہ 10,000 روپے کرپشن, یہ ثابت ہے. میری بات سن لیں, میری بات سنیں ثابت, میری بات سنیں. آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. 9 اپریل سر ایک منٹ, ایک پلیز. 9 اپریل کو جب رجیم چینج ہوا, اس کے بعد گراؤنڈ پہ فزیکلی کس کی حکومت تھی؟ سو کال نگران حکومت تھی. اور میں کہتا ہوں سب ان کے ساتھ ان کے ذریعے حکومت چل رہی تھی. سر اب میری اگر میری بات پوری, اگر مجھے آپ ریکویسٹ, اگر آپ مجھے ریکویسٹ کرنے دیں گے تو میں آپ کو ساری بات, میں پتلی گلی سے نہیں نکلتا. سر میری بات سنیں سر, اب میری بات تو سن لیں. اگر آپ مجھے عرض کرنے دیں گے تو میں عرض کروں گا آپ کو, اگر آپ مجھے ٹوکیں گے تو پھر میں چپ کر جاؤں گا. میں آپ کو وہی رپورٹ, جو رپورٹ ہے اس میں آپ نے پتہ ہے اس میں اصل میں لکھا ہوا کیا ہے. میں آپ کو یہ پڑھ کے دے دیتا ہوں جو اس وقت اس میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ جو رپورٹ پڑھ رہے ہیں اس کو میرے پاس بھی ہے, اور جو سٹوری جہاں سے چلی ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے. لیکن بیسیکلی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آڈٹ سال 2024-25 کی جو رپورٹ دی ہے, حکومت کے اخراجاتی کھاتوں میں 10 کھرب روپے سے زائد کی سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا ہے. ایک بات, اب میری بات تو سن یار, آپ پڑھے ہوئے ہیں, میں تھوڑا میں ترجمہ میں نے کروا لیا. اب مجھے اگر آپ مجھے بات, آپ غلط کر رہے ہیں نا, مجھے بات تو کرنے دیں نا. اب بات کریں جس میں فراڈ, رقم کا غلط استعمال, زائد ادائیگیاں, مالی بد انتظامی, غلط خریداری اور کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی وصولیوں کا کمرشل بینکوں میں غیر مجاز طور پر رکھنا شامل ہے. اب یہ بات آ گئی, آپ کو میری اس بات کی اگر اردو کی سمجھ آتی ہے تو یہ بات آ گئی. اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں مقرر کروا دیں. آپ کیونکہ حکومت نے تو ہمیں اختیار دینا نہیں کہ اس کی تفتیش ہم کریں, اس کی انکوائری ہم کریں. حکومت اپوزیشن کو انکوائری کا مجاز کر دے, ہم نکال کے دے دیں گے آپ کو. یہ کون سی بات ہے؟ جب جی آپ فرمائیں. جی کا اعلان ہوا ہے, یہ عمران خان صاحب ماضی میں بھی بڑی تاریخیں جو کال دیتے رہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے اندر صرف خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ پروٹیکٹڈ نظر آئے. پنجاب میں کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آیا, خاص طور پہ جتنے بھی آپ کے ایم پی اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, شاد و نادر میں سے کوئی تھا جو ہمیں سڑک میں نظر آ رہا. کچھ چھپ چھپا کے سیلفیاں لوگ بنا رہے تھے یا ویڈیوز بنا کے پولیس والے بڑا مارتے ہیں. جب ان سے کہتے ہیں پولیس والے پکڑ لیتے ہیں, مارتے ہیں. یہ بتایا کہ بنگلہ دیش کے اندر آپ کا انقلاب آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, یہ پورا نہیں ہو رہا, جبکہ بنگلہ دیش کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس نکلے اور انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں پورا نظام بدل دیا. انہوں نے نہ پولیس دیکھی, نہ انہوں نے حکومت کی مشینری دیکھی. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کس تحریک آنے والی کا وہی حال ہوگا جو ماضی میں ہوا ہے؟ دوسرا, آپ کی جتنی لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, کیا یہ صرف اسمبلیاں چھوڑ کے سڑکوں پر اس پر نکلے گی؟ کیونکہ یہ ایک بڑی اہم کال دی گئی ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی یہ دھمکی ہے, اس کو دیکھ کر سارے خاموش ہو جائیں گے اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ نظام پولیس جو ہے بڑا مارتے ہیں, ہم باہر نہیں نکل سکتے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کورٹ میں جانے کی آپ نے بات کی ہے, تو کیا اتنی لمبی بات تو یاد ہی نہیں رہے گی. کیا آپ اس وقت جمہوری نظام سے, پارلیمانی نظام سے اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ آپ کو کورٹ میں جانا پڑ گیا؟ اچھا, پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کال, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سب کنٹیننٹ کی, ناٹ اونلی پاکستان, سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت اپنے ملک کے اندر, جس کو 2 کروڑ 60 لاکھ ووٹ ملا ہمارے اس کے مطابق, فارم 45 کے مطابق. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں. دوسری بات یہ ہے, کیا 2 سال اگر آپ تحریک پاکستان کے بعد لمبی جدوجہد دیکھیں تو اس جماعت کے علاوہ کسی نے نہیں کی جو ڈائریکٹ افیکٹ ہوئی. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ایک بات کا آپ کو اضافہ کرنا, میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں, یہ لوگ ہم بیٹھے ہیں جن پہ 20 FIRs ہیں,
میرے اپنے اوپر اس وقت 9 FIRs ہیں، اور آپ پٹیالہ جیل کے سامنے دیکھیں، آپ ہائی کورٹ کے سامنے دیکھیں، مسلسل ہم احتجاج میں ہیں۔ دیکھیں ایک لیول ہوتا ہے، ایک ٹالرنس کا ایک لیول ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنا ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے، یہ جماعت نہیں ٹوٹی۔ 2/3 میجارٹی لینے والی 97 میں، وہ 2002 میں تو اس کے بعد 17 سیٹیں تھیں، اور اتنے ظلم کے باوجود ہم نے ایک صوبے میں حکومت بنائی، پھر بھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہم 8 فروری کو بن کے مرکز میں آئے، اور یہاں پہ مور دین 100 ہمارے MPs بنے۔ یعنی آپ کبھی بھی موازنہ کریں۔ دوسری بات، جو آخری بات آپ کیا کر رہے تھے جی؟ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت۔ اچھا، آپ کورٹس کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اب یہ واقعہ جو ہوا کورٹس کا، میں پہلے اس پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ جب اسپیکر اس بات پہ جرمانے لگا دے کہ آپ نے مائک توڑے ہیں، اور سنے بھی نہ MPs کو، اور اس بات پہ وہ ہو جائے کہ یہ 26 MPوں کو میں گھسنے ہی نہیں دوں گا، میں ریفرنس دوں گا، اور اس کے بعد اسپیکر بیٹھ کے ہمیں یہ کہے کہ آپ استعفے دے کے اسمبلی سے نکل جائیں، تو اس کے بعد ہم کیا کریں؟ آپ بتا دیں ہم کیا کریں؟ ہم سڑکوں پہ بیٹھیں گے؟ عدالت 26th امینڈمنٹ کے بعد میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں امید اتنی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ عدالتوں کی طرف کیوں نہیں جاتے، ہمیں لوگ کہتے تھے کہ آپ اسمبلی میں کیوں نہیں بیٹھتے۔ جب اسمبلی میں بیٹھ کے آواز بلند کرتے ہیں تو آواز نہیں بلند کرنے دیتے۔ کیا 26 ممبر کے پیچھے یہ بات نہیں ہے کہ ریکوزٹ نہ کر سکے اپوزیشن کی ریکوزٹ پارلیمانی نظام حکومت میں ایک بہت بڑا ایکٹ ہے کہ اپوزیشن بلا رہی ہے اجلاس۔ اسپیکر تو پروٹیکٹ کرتا ہے، اسپیکر پروٹیکٹ کرتا ہے ان چیزوں کو۔ اس کے بعد آپ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تھینک یو جی۔ ہوں پھر کو بارو تو نہیں سن کے آئے۔ اپوزیشن نے بتایا، سر میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا ریفرنس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اپوزیشن لیڈر کا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پارلیمانی لیڈر کو انہوں نے نوٹیفائی نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بندہ، میری بات سنیں، جو بندہ سڑک پہ کھڑا ہو کے کہہ دے، دیکھیں میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں، آپ کو جس نے یہ کہا ہے کہ یہ بات کریں، ان کو کہیں، میری بات تو سنیں، ان کو یہ کہیں کہ آپ بھی آن اوتھ آ جائیں، ادھر کیوں جاتے ہیں، ہم بھی آن اوتھ آ جاتے ہیں، کہ کبھی بھی ہم نے دونوں مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ بات تو اتنی سی ہے نا۔ دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے کہ اسپیکر صاحب گورنمنٹ کے آگے بے بس ہو چکے ہیں۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لا نوئنگ آدمی ہے، آزادانہ طور پہ اسپیکر صاحب فیصلے نہیں کر رہے۔ ہاں جی، یہی والا دونوں کا یہی تھا، تو اور ہی پوچھ لو۔ چلو آ جائیں میں تو